کہ یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے، یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل وہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب، وہ کلام بھی بول سکتے ہیں، اور اس سے اشارہ جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے۔ فلما جاءہم، کہ جب آئی ان کے پاس وحی یا کتاب، ما عرفو، اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، کفروا بہ، تو انکار کر بیٹھے اس کا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اور انکار کر دیا اس کلام کا جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، بغین، جلن حسد سے۔ اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، وہ غضب در غضب میں آ پڑے، غضب در غضب میں آ پڑے، غضب در غضب میں گر گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے کر آؤ اس کلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اس کلام کی تصدیق کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے تو کیوں قتل کرتے رہے، کیوں قتل کیے انبیاء کرام اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر تمہارے پاس آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے بسے کشت بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو معلق کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ تم پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے قلوب میں بچڑا بسا دیا گیا تھا بوجہ ان کے کفر کے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہو۔ بس یہی تک کہنے دیتے ہیں۔ لیکن ہماری جو تفسیر یہاں سے رہ گئی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پے، یکے بعد دیگر پے در پے
ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہودی تھے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب تورات نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کرنے کے بعد شریعت موسوی کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں بھیجے۔ یہ اس وقت کے یہودیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اور اس کے بعد پیدر کے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کا کام کیا تھا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ تورات کے اندر جو احکامات بتلائے گئے ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات پر امت کا عمل ہو، تورات پر عمل کرنے والی رہے، شریعت موسوی کا تحفظ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم یہود نے یہ اشر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔ کتنے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، خود ان کا پیدا ہونا یہ معجزہ تھا، بغیر والد کے پیدا ہوئے، شیر خوارگی کی حالت میں گفتگو کی ہے، سمجھ میں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا، ایک مٹی گارے سے ایک پرندہ بنائے، پرندہ بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے اس پر تھوک مارے اور وہ پرندہ اڑنے لگا۔ یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی جو دلیل تھی، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ لوگ کیا سلوک کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ تورات کے اندر جو حکم تھا اس حکم کو منسوخ کر کے وہ حکم منسوخ ہو چکا، اور انجیل کے اندر دوسرا حکم دیا گیا ہے، تو انجیل کے حکم کو ماننا ان کے اوپر فرض تھا، تورات کا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا۔ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، صرف نافرمانی نہیں کی بلکہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ یہودی یہ سمجھنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ أَن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو آگے کی آیت میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام ان کو تورات کے احکامات صحیح بتلاتے تھے، تو وہ احکامات اگر ایسے ہوتے جو ان کے نفس کے مخالف ہوتے، ان کے نفس کو نہیں بھاتے، ان کے نفس کے خلاف ہوتے، نفسانی ان کا نفس جو اس کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ اس کا انکار کرتے تھے، اور جو نبی ان کو اس کے احکام کی طرف اتارتے کسی کو یہ قتل بھی کر ڈالتے تھے، کسی کو قتل بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ ساری جو ہے گناہ پہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور اس کے باوجود بھی یہ فخریہ کیا کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے۔ جب مسلمان ان یہودیوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، تو یہ اپنے آبا و اجداد کے کرتوتوں کو فراموش کر کے بھلا کر، اور خود کے اپنے ان کے کرتوت کے تورات کے اندر جانتے ہوئے کہ تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئی موجود ہے، تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو علامتیں بتلائی گئی ہے وہ تورات میں موجود ہے، اور وہ علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود جب ان سے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ ایمان لے کر آؤ، تو یہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے، ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہمارے اندر جو ہے شریعت موسوی داخل ہو چکی ہے، اور ایک دل پر ہمارے پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ پردہ ایسا پردہ ہے کہ اب دوسری چیزوں پر ہم کو ایمان لانے نہیں دیتا، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں پختہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون،
ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ تمہارے دل میں ایسا پردہ پڑا ہوا ہے جو پردہ تم کو موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانے نہیں دیتا، یہ بات سراسر جھوٹ ہے. تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کو نہیں تسلیم کرتے. یہ تسلیم نہ کرنا، نبی کو نہ ماننا، یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے. اس پھٹکار کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا پا رہے. جو پھٹکار تم کو اللہ کی طرف سے پڑی ہے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تم حق کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہے ہو. کیا پتا چلا؟ نافرمانیوں کی کثرت، اللہ سے بغاوت، نافرمانیوں کی کثرت، اللہ سے بغاوت، اللہ کے احکام کے خلاف ڈٹنا، اللہ کے احکام کے سامنے اس کے مقابلے میں ڈھٹائی کرنا، ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا. سمجھانے والا سمجھا رہا ہے تو اس کی باتوں کو درگزر کر دینا، اس کی دعوت و تبلیغ کا اثر، اس کی جو دینی باتوں کا اثر اپنے اندر نہ اتارنا، عمل کے لیے کوشاں نہ ہونا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کیفیت بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس سے انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اس سے لعنت کا مستحق ہوتا ہے، پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے. اور لعنت اور پھٹکار ہدایت سے دوری کا سبب. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر قلوب میں کوئی ایسے پردے وردے نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ جو تم کو دوسرے نبی کے اوپر ایمان لانے سے روک رہے ہیں. تمہارے اوپر جو پردہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم پر اللہ کی پھٹکار ہے. تم نے جو کفر کیا، جو نافرمانی کی ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے، اس کی وجہ سے پھٹکار ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہود منتظر تھے. تورات میں جو صفات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان لوگوں نے پڑھی تھی اور آمد کی اطلاع تورات میں جو دی گئی تھی، تو انتظار کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. اور ان کی جب بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تو یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان بت پرستوں کے خلاف جنگ کریں گے. یہ ساری باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن وہ بنو اسماعیل میں تشریف لائے اور یہود بنو اسحاق تھی، یہ بنو اسحاق کی اولادیں میں سے ہے. تو ان کو جو ہے حسد ہو گیا، جلن ہو گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے ہونا تھا، بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوئے؟ اسحاق کی اولادوں میں سے ہونا تھا، اسحاق کے بیٹوں میں سے نبی ہونا تھا، جیسا کہ اب تک کے چلا آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ بنو اسحاق میں آئے ہیں، تو ایسا ہی ہونا تھا. یہ بنو اسماعیل میں آ گئے تو ان کو حسد ہو گئی، جلن ہو گئی. اب یہ حسد اور جلن آج تک کے برقرار ہے. کتنی خطرناک چیز ہے حسد، کسی سے جلن حسد کرنا کتنی خطرناک چیز ہے. ابھی اپنے آپ ہی آیا نا حسد والا معاملہ. کیا حسد بھی کوالٹی دیکھ کے کرنا چاہیے انسان. اپنے ادارے سے حسد کرنے لگے، اپنے ادارے سے حسد کرنے لگے تو حسد کی تو کوالٹی دیکھ کے کرنا چاہیے نا. جو لوگ حسد کر رہے ہیں ان کا لیول کتنا اونچا ہے، ان کا لیول اپنے سے کتنا اونچا ہے، بہت اونچا لیول ہے. ہم لوگ ان کے سامنے کچھ ہے، چھوٹا موٹا ادارہ ہے، چھوٹا سا ادارہ ہے، جگہ بھی نہیں ہے، کرائے کی جگہ پر مدرسہ ہے، اور اتنے سے کام والوں سے حسد کون کر رہے، اتنے بڑے ادارے والے حسد کر رہے. کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کسی کی بھی اندر ہو اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے میں بارہ سمجھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسرت سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد کی بیماری سے محفوظ کرو. اتنی خطرناک بیماری دیکھو نا، شیطان کو نکالا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محفوظ بنا دیا. کیا بنی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد. اور یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے. اب انتظار کرتے تھے، ایمان لانا تھا نا، لیکن وہ اس بات کے طرفدار تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بنو اسحاق کی میں جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے. بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ یہ یہود جو بنو اسحاق میں سے تھے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے تو ان کو حسد ہو گیا. اور حسد کی آگ میں اتنا جلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. زہر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا.
آخری روایت میں ملتی ہے یہ بات کہ آخری دم تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر رہا ہے. ایسے ایسے منصوبے بنائے ان لوگوں نے, بہت تکلیف پہنچا, اور آج تک کے ان لوگوں کو مسلمانوں سے دشمنی, مسلمانوں سے یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے یہ جو دشمنی دی ہوئی ہے, یہ کس بات کی دشمنی دی ہوئی ہے کہ سب سے بڑا فضیلت والا نبی ان کے اس میں کیسے آئے. بس وہ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل, یہ اتنا سارا جو فلسطین کے اندر جو تماشا ہو رہا ہے, یہ تماشا کر رہے ہیں لوگ, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے؟ حسد ہے. اس کی جڑ حسد ہے. ان کو ان کے عالموں نے ایسا گمراہ کیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ان کیا ثواب ہے, یہ کیا ثواب ہے. سب تحریف کر کے, رد و بدل کر کے ان لوگوں نے جو ہے تصویر کے روپ کو پلٹ دیا ہے اور ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے. ان کی قوم کو, اپنی قوموں کو جو گمراہ کر دیا. تحریف کا سلسلہ ان کا بند نہیں ہوا. اب ان کے عالم جو جس چیز کو جو دین بول دیں گے وہ دین ہے ان کے نزدیک, ان کی قوم وہی مانیں گے. ان کے اندر عصبیت بہت زیادہ ہے, یہ کسی اور کو جو یہودی بننے نہیں دیتے. بھائی اگر اپنے دھرم میں, اپنے مذہب میں کیا ہے, اپنے مذہب میں بولو یا کسی اور مذہب میں, ہندو دھرم میں کوئی اگر مسلمان اگر ہندو ہونا چاہے تو ان کا وہ ہو جائے گا. کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے تو اپنے آپ وہ مسلمان ہو جائے گا. لیکن کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان یا عیسائی اگر یہودیوں کے پاس جائے کہ بھائی میں یہودی بننا چاہتا ہوں, وہ نہیں بن سکتا یہودی. انہیں کی اولاد میں سے جو وہ یہودی رہے گا, باقی کوئی دوسرا یہودی نہیں بن سکتا. وہ پوری تورات کو حفظ بھی کر لے گا تب بھی یہودی نہیں بن سکتا, تب بھی وہ یہودی نہیں بن سکتا. یہودی ان کے خاندان کا ہی رہنا. سمجھ میں عصبیت جو ہے بہت زیادہ ہے. یہ اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیے اور آپ کے خلاف جو سازشیں چلی. بہرحال سیرت کی کتابوں میں پڑھو, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو, موبائل کم چلاؤ, کتابوں کا ذوق پیدا کرو, پتہ چلے گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیسی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے حالات. سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی سیرت مصطفیٰ پڑھو. آسان اردو ہے, خرید کر پڑھو. نہیں خرید کر پڑھتے ہیں بھی تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرو, PDF بھی اس کی ہے. پڑھنا چاہیے یہ سب, ٹائم ہی نہیں ملتا تم لوگ کو پڑھائی کے لیے. چلو بہرحال تو یہ لوگ انتظار کرتے تھے جب, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ حسد کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں نہیں سمجھ کرو بھی انفسهم یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ بفضله علی من یشاء من عباده. ان لوگوں نے کیا کرا, اپنی جانوں کا سودا کیا, اللہ کا انکار. اپنی جانوں کو بیچ کر ان لوگوں نے کیا خریدے, اللہ کی آیتوں کا انکار, حسد, جلن. تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا, یہ تو غضب کی دعوت دی انہوں نے. اب دوسرا جلن حسد کرنا, یہ دوسرا غضب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو طریقے کا انکار کر کے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب در غضب کو اپنے اوپر لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرنا اس پر نازل کرے. تم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ نبی آخر الزمان بنو اسحاق میں سے ہونا تھا, بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوئے, بنو اسحاق میں سے ہونا تھا, بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوئے. یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو تم؟ اينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہے اپنا فضل نازل فرمائے. یا فضل سے مراد وحی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دو غضب یہودیوں نے دیا, ایک تو نبی کا انکار کیا اور جلن حسد کو اختیار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ان کے اوپر غضب در غضب نازل ہوا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. جب مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا اس پر ایمان لے کر آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو نازل ہوا ہے یعنی تورات, ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں, ہم اس کے علاوہ پر ایمان نہیں لائیں گے. کون کہتا تھا یہ؟ یہودی کہتے تھے. حالانکہ اللہ کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے وہ بھی حق ہے اور تورات بھی حق ہے. تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق موجود ہے اور کلام کی بھی تصدیق موجود ہے, اور کلام اللہ کے اندر تورات کی بھی تصدیق موجود ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے, اس کلام پر ایمان لا چکے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے, یعنی تورات پر ہم ایمان لا چکے ہیں, شریعت موسوی کو ہم مان چکے ہیں. یہ کیسا شریعت موسوی کو ماننا ہے, یہ کیسا جو ہے تورات کو ماننا ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. وہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو کہ
تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو، تم اپنے اس دعوے پر بھی جھوٹے ہو کہ تم تورات پر ایمان لانے والے ہو۔ جب تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو تورات کی حفاظت کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام، شریعت موسوی کی حفاظت کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو تم نے قتل کیوں کیا؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو تم اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ سب خرافات، یہ سب گناہ، یہ سب نافرمانی، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ تمہارے پاس جب موسیٰ علیہ السلام واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تھے، واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تھے، تم نے ان واضح اور روشن دلائل کو قبول نہیں کیا اور ان کے پیٹھ پیچھے بچڑوں کی پوجا کر بیٹھے، بچڑوں کی پرستش کر بیٹھے، اس کی پوجا کر بیٹھے، اس کو اپنا معبود بنا لیا اور تمہارے دل میں بچڑے کی محبت بس گئی تھی، اس وجہ سے تم اس کفر کے اندر گرفتار ہوئے اور ظالموں میں ٹھہرے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا اور ان کی باتوں کو جھٹلانا، یہ بچڑے کی پرستش اور ان کو معبود ماننے کے نتیجے میں ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تورات کو قوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، قوم بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب اللہ کا کلام خود سے سنیں گے تب مانیں گے، جیسا کہ ماقبل میں بتایا جا چکا ہے۔ تو سنانے کے بعد بھی مانے نہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اب ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دو، کوہ طور کو معلق کر دو، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے اندر جو احکامات ہے اس پر تم عمل کرو گے یا نہیں، اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو پہاڑ کے گرنے کے خوف سے اس قوم نے یہ کہا کہ ہم سنتے بھی ہیں اللہ کے کلام کو اور فرما برداری بھی کریں گے، لیکن جیسا کہ ماقبل میں بتایا جا چکا ہے، وعصینا ان لوگوں نے جو دل کے اندر کا منافقانہ طور پر تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم اطاعت کریں گے، تورات میں جو احکامات نازل ہوئے وہ اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن اس کے بعد جب پہاڑ ان پر سے ہٹا دیا گیا تو یہ بےہودے کیا بولتے ہوئے نکلے تھے، تحریف کرتے ہوئے لوگوں کو کیا بتاتے پھرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بولا ہے کہ جتنی باتوں پر تم عمل کر سکو کرنا، اور جن باتوں پر نہیں کر سکو تو اس کو چھوڑ کے دیے تو کوئی حرج نہیں۔ طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے تھے، مدرسے کے بچوں کی جو باتیں بناتے، مدرسے کے بچے کچھ بھی غلطی کرتے، لائن سے کھڑے کرو، وہی الگ بات بنائے گا، اصغر علی الگ بات بنائے گا، مزمل الگ بات بنائے گا، تو ان کو نا یہ حرکتیں یاد آتی ہے، میرا ذہن جو نا فوراً ان لوگوں کو جو باتیں بنانا اور پلاننگ کرنا تو یہ سب یاد آتا ہے میرے کو، کافی چیزیں ملتی جلتی ہے نا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کا کلام تورات کو سنے اور زبانی طور پر تم نے اقرار کیا، زبانی طور پر تم نے اقرار کیا، بعد میں اس کی تعریف کرنے لگے، تم اپنے اپنے آپ کو ایمان والے بولتے ہو، تو اگر تمہارا ایمان تم کو اس طریقے کی باتوں کا حکم دے رہا ہے، اس طریقے کی باتوں کا حکم دے رہا ہے، تو تمہارا ایمان کتنا برا ایمان ہے، تمہارا ایمان کتنا برا ایمان ہے۔ بس کافی ہے۔ تو میر صاحب درس کا مقصد رہتا ہے، قرآن سننے کا مقصد من میں لانا ہے، ہاں، ہم کو جو ان کے جیسے نہیں کرنا ہے، سمعنا وعصینا، ہم کو سمعنا واطعنا کرنا ہے، سننا بھی اور اطاعت بھی کرنا ہے۔ ہاں، قوم بنی اسرائیل جو ہے جو کرتی تھی، سنتی تھی اور عمل نہیں کرتی تھی، ہم کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے درس میں حاضر ہو تو دل میں نیت رکھ کے حاضر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو احکامات ہے، اس کی ساری چیزیں جو جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، ویسا ہی میرے کو جو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اس نیت کے ساتھ بیٹھو، عمل کے جذبے کے ساتھ بیٹھو۔ بات سمجھ میں، ہمارا جو ہدایت کا سب سے اہم مرکز قرآن کریم، سب سے اہم مرکز، ہاں، سب سے اہم جو مرکز قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آج جو امت جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، قرآن کو سرسری طور پر پڑھا جا رہا ہے، کہ قرآن کو صرف قرآن خوانی رسمی طور پر تیجا 10واں 40واں اس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، بس قرآن کو کئی لوگ قرآن کو صرف حفظ کر لیا جا رہا ہے، اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اگرچہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس پر ہی بس کرنا یہ بھی خطرناک ہے۔ قرآن سے دوری جو ہے ہم کو ہدایت سے دور کر دیں گی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے قریب جاؤ، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کے ذریعے سے جاؤ، بات کو سمجھتی نہیں ہے قوم۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا کہنا، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے قریب رہو، لیکن علماء کی رہبری سے قرآن کے قریب آؤ۔ اپنی مرضی سے قرآن کے صرف کتابوں کے ذریعے سے تم قرآن کو حاصل کرو گے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے تم قرآن سیکھو گے تو ضلالت کے گڑھے میں گر سکتے ہو، گمراہی کی طرف جا سکتے ہو۔
ہے سمجھ میں؟ اپنا ایک استاد ہو جو اس فن کا ماہر ہو. ظاہری بات ہے ہم دنیاوی تعلیم جو ہے بغیر استاد کے حاصل نہیں کرتے, بغیر ٹیچر کے حاصل نہیں کرتے. اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ اگر ہم کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم کو ٹیچر لگ رہا ہے. اب قرآن جو اتنی عظیم کتاب ہے اس کو ہم بغیر ٹیچر کے سیکھ لیں گے؟ یہ جو فلسفہ جو کچھ لوگ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن سب کی ہدایت کے لیے, قرآن سب کی ہدایت کے لیے, تو جو چیز سب کی ہدایت کے لیے اس کا سمجھنا بھی سب کے لیے ضروری ہے. سب باتیں مانتے ہیں, سمجھنا ضروری ہے, قرآن سب کی ہدایت کے لیے. لیکن محض اگر کتاب ہی کافی ہوتی, محض کتاب ہی کافی ہوتی, قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ قرآن کریم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا گیا؟ تاکہ قرآن کی تشریح امت کے سامنے پیش کر سکے. تو قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, لیکن علماء کے پاس سمجھنا ہے, علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھنا ہے, تبھی کامیابی کی طرف قدم بڑھیں گے. نہیں تو ہوگا کیا, خود سے کتاب پڑھیں گے, خود سے جو ہے کتاب کا مطالعہ کریں گے, استاد تو یہ ہوگا تو ان اللہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. سمجھ میں آ رہا؟ علماء سے جڑو, علماء سے جڑو. چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو زیادہ ملکی توفیق عطا فرمائے.